عزیز طلبہ، آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا۔ آج کی تقریب کی جو عنوان ہے وہ ہے انسداد منشیات سے نو ٹو ڈرگس۔ ہمارے معزز مہمان جناب رضوان طارق صاحب ایس پی سول لائن موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ سی پی او گجرانوالہ محترم فراز احمد صاحب سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ چند لمحات کے بعد ہمارے سی پی او صاحب آپ سے خطاب کریں گے انسداد منشیات کے سلسلے میں۔ طلبہ ہر قوم کا عظیم سرمایہ ہوتے ہیں، اور طالب علم جب اویئرنیس حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ یقیناً قوم کے چراغ بن جاتے ہیں۔ اگر یہ اپنے راہ سے ہٹ جائیں تو پھر قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو دنیا کا بہترین پوٹینشل دیا ہے، ہاں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اپنے آپ کو راہ راست پر کیسے رکھنا ہے۔ آج کی تقریب میں آپ سے یہی باتیں کی جائیں گی۔ میں گزارش کروں گا ہمارے سی پی او صاحب محترم فراز احمد صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کالج انتظامیہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ پولیس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ بچوں سے بات کریں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کا امیج آپ کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن ہم سکولز میں کالجز میں جا کر یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں انسداد کے حوالے سے ہوں گی، چاہے وہ انسداد جرائم کا ہو، سوشل ایولز کا ہو، اس میں پولیس وہ واحد ادارہ ہے جس نے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے۔ آپ کے پرنسپل صاحب نے مجھے ابھی بتایا کہ ہمارے کالج کی تعداد تقریباً 7,000 کے قریب ہے۔ 7,000 اسٹوڈنٹس، طالب علم جس ادارے میں پڑھتے ہوں، وہاں انفارمیشن کس طریقے سے پھیلتی ہوگی، کتنی تیز طریقے سے اس کی ترسیل ہوتی ہوگی، یہ ہم بڑا بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا میسج اگر آپ کے کالج میں جائے گا تو وہ 7,000 لوگوں سے ہوتا ہوا آگے معاشرے تک جائے گا۔ موضوع پہلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کتنے بچے منشیات کے لفظ سے واقف ہیں؟ بیٹا میرے خیال میں منشیات اگر آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو تقریباً سارے بچوں کو منشیات کے حوالے سے کم از کم اتنا پتہ ہے۔ اس کے آگے کیٹیگریز کیا ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو منشیات کے لیے ہی کیوں ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ بچوں کو کیوں پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کیوں پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کا ایک مینٹل جرنی شروع ہوا ہے، ابھی ایک ذہنی سفر شروع ہوا ان کا۔ بچوں کے ذہن، اسٹوڈنٹس کے ذہن بڑے اممیچور ہوتے ہیں، وہ منازل طے کر رہے ہیں مختلف قسم کی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی ذہنی جو ان کی تعمیر ہوگی اس میں سامنے آتے ہیں۔ تو اس امیچورٹی کے فیز میں منشیات ایک ایسی سوشل ایول ہے جو ان کے جرنی کو ہالٹ کرتی ہے، اس کے جرنی کو روکتی ہے۔ آپ لوگ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے، سوشل ایول
जितनी भी हैं उनमें एक फैसिनेशन पाई जाएगी, उसमें बड़ी आपको लगेगा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको आपके पीयर ग्रुप्स, आपके इर्द गिर्द के लोग या जो इस्तेमाल करते हैं वो आपको इसके ऊपर उकसाएंगे और इसके फ़ायदे ही बताएंगे, कोई आपको इसका नुकसान नहीं बताएगा। लेकिन क्योंकि इस स्टेज पे मैंने जैसे कहा एक इमेच्योर स्टेज होती है, उस पे हम फिर उस झांसे में आ जाते हैं। उससे बेसिकली होता क्या है, एक तो आप जिस मकसद के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हैं, तो जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें एक ब्रेक आएगा, आपकी दिलचस्पी तालीम से हट के किसी और चीज़ में हो जाएगी, आप के अंदर एक बदलिहाजी आ जाएगी, आप बिल्कुल तमीज़ नहीं रखेंगे बड़े में, छोटे में, उस्ताद में, वालदैन में। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है जो आपको मुख्तलिफ अंदाज से डिसलाइकिंग और डिसग्रेसफुल कर देता है। तो हम भी इन्हीं स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते थे, हमारे भी एक फ्राइडे के दिन बज़्म अदब होता था। आजकल तो मेरा नहीं ख्याल वो बज़्म अदब का कोई कल्चर है, उसमें इसी तरह की सोशल इवल्स के ऊपर तकारीर होती थी, मज़ामीन लिखे जाते थे, तो जिससे ये सिलसिला चलता था आगाही का। मेरी आप बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप, यू आर द बेटर जज, आप खुद अच्छे और बुरे का खुद फैसला कर सकते हैं। आप मवाजना करें उनका जो ड्रग्स यूज़ करते हैं और उनका जो इससे दूर है। तो काइंडली अपने इर्द गिर्द पीयर प्रेशर होगा आप लोगों को, आपके दोस्त अहबाब अगर कोई इस तरह की मुलव्वस हैं इस तरह की चीज़ों में, तो उनको रोकें, और ना सिर्फ रोकें बल्कि अपने टीचर्स को, और अगर आपकी गली में मोहल्ले में इस तरह है तो अपने पेरेंट्स को आगाह करें। मोबाइल फ़ोन्स आजकल हर किसी के पास हैं, आप पुलिस को भी इसकी इतला दे सकते हैं, ताकि हम मिलजुल कर, आपके ताउन के बग़ैर हम ये इंसदाद कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। बच्चों का ताउन, स्टूडेंट्स का ताउन, क्योंकि आप ही इस माशरे की आवाज़ हैं और आप लोगों ने ही इस माशरे को जिस तरह ढालना है उसी तरह ये माशरा ढलेगा। तो एज़ अ पुलिस ऑफिसर मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा, और बल्कि आपके टीचर्स के सामने मैं आपसे अहद लूँगा कि आप लोगों ने मिलजुल कर इस जिहाद में, इस जंग में, इस कोशिश में आपने हमारा साथ देना है। अगर आपको लगता है कि ये जंग और जिद्दोजहद हमारी जायज़ है तो आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। तमाम बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो अपने फेसबुक पेजेस, टिकटॉक्स, जो भी मीडियम आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू इस सोशल इवल, इस माशरती जो बुराई है, लानत है, इससे छुटकारे के लिए काइंडली अपने मैसेजेस दें, और सोशल मीडिया के थ्रू आप इस मैसेज को आम करें ताकि हमारे बच्चे इस तरह की मुसीबत से दूर रहें। उसके अलावा इसका दूसरा इशू जो होगा वो आपकी फैमिली के ऊपर होगा। आपके वालिदैन बड़ी मेहनत करके, बड़ी जिद्दोजहद करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपके अखराजात उठाते हैं, और आजकल हम सब जानते हैं कि माँ बाप ने बहुत ज़्यादा आज़ादी दी हुई है। वो उस तरह की कोई इस तरह कह लें कोई कैद नहीं कि जिस तरह पहले एक माँ बाप का कंट्रोल होता था बच्चों पे, अब उस तरीके से नहीं है। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस आ गई है। वालिदैन कोशिश करते हैं कि बच्चों को इंडिपेंडेंट किया जाए, मगर उस इंडिपेंडेंस का ये मकसद नहीं कि आप उनकी इस इंडिपेंडेंस को किसी बुरे कामों में या बुरे राह पे उसको डाल दें। तो अपने वालिदैन के बारे में सोचें, अपनी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचें। कितना मुश्किल होता है जब हम किसी भी बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं
اور اس کے والدین آ کے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ جی اس بچے کو چھوڑ دیں، یہ بھی میٹرک کا طالب علم ہے، یہ بھی ایف اے کا طالب علم ہے، تو یہ تو کیفیت آپ اپنے والدین سے یا ان والدین سے پوچھیں جن کے بچے اس منشیات کی لعنت میں آ چکے ہیں۔ تو آپ سب نے اپنے والدین کی عزت کو سب سے پہلے سامنے رکھنا ہے۔ کسی کا بھی والد یا والدین میں سے کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ منشیات کا استعمال کریں۔ دیکھیں، منشیات استعمال کرنے کے 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ کی فیملی میں یہ ہسٹری ہے کہ وہاں کوئی منشیات یوز کرتا ہے، آپ کے پیئر گروپس میں، کزنز میں کوئی یوز کرتا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا اسکولز میں، آپ کے محلے میں آپ کے دوست ایسے ہیں جو آپ کو اس پہ اکساتے ہیں، یا وہ آپ کی کمپنی ہے۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لو سیلف اسٹیم ہے، آپ کی سوسائٹل ریجیکشن ہے، جس کو آپ کہہ دیں کہ آپ بالکل ہی اینگزائٹی میں، ڈپریشن میں تھک ہار چکے ہیں، آپ کے اوپر اور زیادہ پریشرز ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ ڈرگز کی طرف آتے ہیں۔ بیسیکلی ڈپریشن اور اینگزائٹی کو وقتی طور پہ تو یہ دور کر دیتی ہے ڈرگز اور جو نارکوٹکس ہیں، بٹ اس کے دورس نتائج بہت مضر ہیں، بہت ڈینجرس ہیں، اور اس سے ہم نے خود کو بچانا ہے۔ آپ نے اپنے اسکول، اپنے کالجز، اپنے والدین، اپنے معاشرے کا نام روشن کرنا ہے۔ آپ ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، الحمدللہ سارے ہم اللہ اور اس کے رسول کی جتنی بھی احکامات ہیں ان کو ماننے والے ہیں، تو آپ اپنے مذہب کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو ڈرگز، منشیات اور اس سے روکا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ عبادت کے قریب نہ جائیں جب آپ نشے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ بہت ہی گہری چیزیں ہیں، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف کوئی لیکچر نہیں ہے، ہم آپ سے دست بستہ یہاں پہ گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ یہاں سے نکلیں تو آپ اس میسیج کو کائنڈلی پھیلائیں، سوشل میڈیا کے تھرو پھیلائیں، جس سے ملیں پھیلائیں، اور اپنے کالجز میں اپنے والدین کو یہ شورٹی دیں کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے آپ اس میں دلچسپی لیں، نہ کہ اس ڈرگز اور اس طرح کی چیزوں میں پڑیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ میسیج آپ کے دلوں میں اترے۔ آپ کے ٹیچرز بھی آپ کو بارہا اس طرح کے میسیجز سے آگاہ کرتے ہیں، اور کالج انتظامیہ بھی بڑھ چڑھ کے اس پہ حصہ لے رہی ہے۔ تو انشاءاللہ پولیس، آپ نے کوئی بھی انفارمیشن شیئر کرنی ہو آپ کانفیڈینشیل شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے نمبرز لے لیں، تو آپ بلا جھجک ہمیں کوئی بھی انفارمیشن ڈرگز کے لیے بتانا چاہیں تو ہم اس میں حاضر ہیں۔ پولیس اب ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے جس کا نام ہے فرینڈز آف پولیس۔ فرینڈز آف پولیس میں ہم 18 سے 30 سال کے بچوں کا انتخاب کریں گے، ان کو پولیس سے ریلیٹڈ جتنی بھی سہولیات ہیں ان کا ہم وزٹ کروائیں گے، سیمینار کروائیں گے، ہم آپ کو ایک بیچ دیں گے، وہ بیچ آپ کو لگے گا۔ یہ بیسیکلی ایک سفر ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں کہ معاشرے میں جو ایک گیپ بن گیا ہے پولیس کا، یا ایسے لگتا ہے کہ جو محکمہ پولیس ہے پتہ نہیں وہ اس کو اس تک رسائی بہت مشکل ہے۔ اب آئی جی صاحب، ہمارے آر پی او صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہم پولیس خود جائے اسٹوڈنٹس کے پاس، سوسائٹی کے پاس، ان کو جتنا ہم ایکسیسیبل کر سکیں اتنا ایکسیسیبل کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنا اوپن ڈور پالیسی کو ہم یوز کر سکتے ہیں وہ کریں، جتنا ہم آ کے آپ سے اس طرح بات کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس جد و جہد میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، اور آپ بچوں نے ہی ہمارا ہاتھ بٹانا ہے اور اس سفر کو آسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس پائندہ باد۔ جیسے آپ نے ان کے گولڈن ورڈ سنے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ عظیم طلبہ اپنے سیدھے ٹریک پر چلتے ہوئے اپنے ماں باپ کی امنگوں اور امیدوں پر پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ
ایک دن اس قوم کا چراغ بن کر دکھائیں گے۔ آخر میں میں گزارش کروں گا کالج کے پرنسپل ڈاکٹر نذیر احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کریں۔ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انتہائی قابل احترام سی پی او صاحب، ایس پی صاحب، ہمارے تمام ایچ او ڈیز، جتنے بھی مہمانان گرامی باہر سے تشریف لائے ہیں، پروفیسر صاحبان، عزیز اور انتہائی پیارے طالب علموں، میں سب کو اس حال میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب لوگ تشریف لائے اور سی پی او صاحب کی انتہائی قیمتی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ پاکستان بلکہ پوری دنیا کا ایک ایشو ہے، لیکن چونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں جو کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، تو لہٰذا ہمارے اوپر یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل جو ہے اس کو اس عذاب سے اور اس جو لعنت ہے اس سے بچا کے رکھیں۔ تو سی پی او صاحب نے جو باتیں کی آپ سے وہ انتہائی قابل قدر ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً وہ اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں گے اور اپنے گھر جا کے اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے۔ بیٹا، نشہ جو ہے یہ موت ہے، آپ زندگی سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں بڑی تھوڑی زندگی دی ہوئی ہے، اس زندگی کو خوبصورت بنائیں، آپ اس زندگی کو پھول بنائیں، کانٹا نہ بنائیں، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ میری کالج کے چار دیواری جو ہے نا، اس سائڈ پہ آپ صبح آتے ہیں تو دیکھیں بہت سارے جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے مصیبت ہے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے مصیبت ہے۔ تو بیٹا زندگی میں یاد رکھیں، جہاں بھی آپ دیکھیں کوشش کریں کہ اپنی فیملی اور ارد گرد کے جتنے بھی لوگ آپ جن کا بھی آپ سے تعلق ہے اس مصیبت سے ان کو دور رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عذاب سے اور اس لعنت سے دور رکھے تو یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی اور ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ اور میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ سی پی او صاحب کے ساتھ وقت بہت کم ہے، ورنہ گفتگو اس ٹاپک کے اوپر بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے کالج کی ایک روایت ہے کہ جو بھی مہمان یہاں پہ آتا ہے ہم اس کو شیلڈ دیتے ہیں، کالج کی طرف سے ایک شیلڈ دیتے ہیں۔ تو اب چند منٹوں میں ایک جو شیلڈ ڈسٹریبیوشن ہوگی، تو میں اپنے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف رکھیں اور شیلڈ ڈسٹریبیوشن میں وہ جو نیچے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اوپر آ جائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں تقریب کا اختتام کرتے ہوئے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، وی آر honored and obliged today, sir, that we have you here today at this auspicious occasion. We feel highly jocund and ecstatic to hear your golden word. Thank you very much for your precious time. Thank you very much, sir.